अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत हो रही है और 13 जनवरी का काजी फायज ईसा साहब पे मुश्तमिल बेंच का जो फैसला है उसका बार बार जिक्र आ रहा है कि अगर वो फैसला ना आता तो बैट सिंबल मिल जाता और इस तरह की मुश्किलात पेश ना आती। वहां पे ये भी मौकिफ सामने रखा गया कि जनाब उस फैसले के बाद भी आप बैट का सिंबल ले सकते हैं। बाकायदा ये जज साहिबान ने क्वेश्चन किए। काजी फायज ईसा साहब ने भी कहा कि उस जजमेंट में कहाँ लिखा है कि जो आजाद बंदा है या दूसरा कोई बंदा है वो बैट का सिंबल नहीं ले सकता। पीटीआई के लोगों ने बैट का सिंबल क्यों नहीं अप्लाई किया, एज ए आजाद क्यों नहीं अप्लाई किया, जिसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि वो तो बुनियादी लॉजिक जो उस जजमेंट का है वो ये है कि जनाब ये सिंबल बैट का नहीं ले सकते तो वो बैट का सिंबल फिर कैसे लें। और भी वहां पे काफी ज्यादा बहस होती रही और खुल के नजर आया कि जज साहिबान के अंदर भी इख्तलाफ है। एक मौके के ऊपर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने भी कहा और उन्होंने इंग्लिश में एक बड़ी लंबी क्वेश्चन किया वकील फैसल सदीकी साहब से। उन्होंने कहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इज टू राइट टू वोट, और हम जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनके गार्डियन हैं, उनके कस्टोडियन हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी मसलसल ये कंप्लेन करती रही कि हमें फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा और वो इंग्लिश में ये कह रहे थे और बीच में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बोले और उन्होंने कहा कि ये मामला, ये जो कंप्लेंट्स हैं वो हमारे सामने नहीं है, जब वो आएंगी हम देख लेंगे, इस मामले के ऊपर तवज्जो दें। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि लेट मी स्पीक, मुझे कंप्लीट करने दें जो मैं बात कर रहा हूं। हम जो है कस्टोडियन ऑफ राइट्स हैं और जो लोग हमारे सामने नहीं हैं, जो वोटर बुनियादी तौर पे सारे मामले के अंदर वोटर का राइट मुतासिर हुआ है, उसको भी हमने प्रोटेक्ट करना है। और रियासती इदारों और रियासत की जानिब से जिस किस्म के मेयर्स लिए गए, जिस किस्म का दबाव डाला गया, एक तरह से लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको दबाने की कोशिश की गई और इसका किस तरीके से मदावा किया जा सकता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो हमें खुद से करने की जरूरत है, अदालत को पूछने की जरूरत है। ये उन्होंने फैसल सदीकी साहब से ये बात की। इसके अलावा मुख्तलिफ मौकों के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी कुछ बातें की, काजी फायज ईसा साहब ने भी कुछ बातें की और वाज़ेह नजर आ रहा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो 13 जनवरी का जो फैसला है उसके हवाले से वो बार बार उसका दिफा भी कर रहे थे। और एक मौके के ऊपर एक जज साहब ने यह भी कहा कि इस हवाले से तो रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, फिर उसका भी फैसला हम यहीं पे कर लेते हैं। अगर इसी फैसले के ऊपर बार बार हमने बात करनी है तो हमें इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। तो अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये सारा मामला चल रहा है, अदालत के सामने है, तमाम चीजें डिस्कस हो रही हैं। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। वैसे जो वो 13 जनवरी वाला फैसला है उसकी रिव्यू पिटीशन अभी पेंडिंग है, लेकिन उसका दिफा काजी फायज ईसा साहब कर रहे थे और उन्होंने दिफा में तो एक खत भी लिखा है जो हाई कमिश्नर है बरतानिया की, वो खत भी सामने आया। पर एनीवे मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने जब वो मैटर आएगा तो यकीनन आइन और कानून के मुताबिक मोअज़्ज़िज़ अदालत वो भी मामला देख लेगी और यकीनन जो भी फैसला होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। लेकिन आज काफी इंटरेस्टिंग समाअत हो रही है, अब तक जो समाअत हुई है और उसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये जो सारा मामला था ये फंडामेंटल राइट्स का मामला था, लोगों के हकूक इससे मुतासिर हुए हैं। बार बार जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इस चीज का जिक्र किया कि जो वोटर का बुनियादी राइट है वो इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है और ये जो सारा मामला है ये बुनियादी तौर पे बुनियादी हकूक का मामला है। तो इसमें जो वहां पे ये आर्गुमेंट पेश करने की कोशिश की जा रही थी जज साहिबान की तरफ से, कुछ जज साहिबान की तरफ से, कि जी वो बल्ले का निशान फिर भी ले सकते थे। अगर वो बल्ले का निशान ले सकते थे तो फिर तो वो फैसला ही जो है एक तरह से खत्म हो जाता, इनइफेक्टिव हो जाता। बल्ले का निशान तो अवेलेबल नहीं था। वो पर काजी फायज ईसा साहब ने भी ये भी वहां पे कहा कि अगर वो इंतखाबात करवा लेते और जो उनके अपने आइन के मुताबिक था और उनके जो अपने लोग थे, ये मेरा या पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी का केस नहीं था, उनके अपने लोग सीनियर लोग जो है वो केस लेके आए थे। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो सीनियर लोग हैं उनमें से नौरीन हो जाए, अकबर एस बाबर हो जाए, कितने लोगों ने इलेक्शन लड़ा, कितने लोगों को पुलिस ने पकड़ा, कितने के खिलाफ मुकदमे हुए। पीटीआई पूरी तो अंदर है, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, तो वो कौन से अपने लोग थे और फिर उन्होंने कितना इलेक्शन लड़ा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। पर एनीवे उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्शंस हो जाते तो ऐसा मामला ना होता। दूसरी तरफ से आर्गुमेंट ये भी है कि इलेक्शंस तो हो गए थे, अदालत ने वो इलेक्शन नहीं माने और जो है इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन नहीं माने। तो बार बार इस चीज का जिक्र होना कि इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शंस हुए हैं, उसके कंडक्ट के ऊपर आपको इतराज है। पर ये कहना कि इलेक्शंस नहीं हुए वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इलेक्शंस हुए हैं उसी तरह जिस तरह अभी हमने देखा कि नून लीग के इलेक्शंस हुए और मियां साहब भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए, तो इलेक्शंस तो हुए हैं। लेकिन हाँ, उसमें क्या पता कोई आईनी और कानूनी मसाइल हों जिसकी वजह से मोअज़्ज़िज़ अदालत ने वो फैसला दिया हो। लेकिन इलेक्शंस तो एक से ज्यादा दफा हुए, हर दफा इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया और अब अगेन जो इलेक्शंस हुए हैं उनका मामला भी जो है वो पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के अंदर।
اچھا، ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ دنیا میں پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ ہوتے ہیں پاپولر ہوتے ہیں اور ان کی جماعت پاپولر ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی بندہ اس وقت اس کی کوئی بھی ایسوسیشن عمران خان صاحب سے ہو جائے، سیاست کی نسبت سے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ اتنا پاپولر ہو جاتا ہے کہ وہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ویسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آپ نے ماضی میں شیر افضل مروت کو دیکھا کہ ایک ایسا شخص جس کے نکاح کے اوپر جناب اس کو سزا ہوئی ہے، کرپشن کے کیسز ہیں. شیر افضل مروت صاحب ان کے وکیل بنے، ان کے ساتھ جڑے تو انہوں نے جو شہرت کی بلندیاں دیکھی شاید ہی وہ کسی وکیل نے دیکھی ہوں، لیکن اس کے بعد وہ کدھر گئے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، وہ سٹوری کا دوسرا رخ ہے. پر اینی وے گزشتہ روز جو سائفر مقدمہ ہوا اور اس میں جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے مقدمہ پیش کیا، آج صبح جا کے میں نے ٹک ٹاک کھولی تو جناب ٹک ٹاک کے اوپر تو میرے نہیں خیال کہ پورے پاکستان میں اس وقت کوئی بھی بندہ اتنا پاپولر ہوگا جتنے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں. ابھی تو یہ کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کے کسی بھی لیڈر کے مقابلے میں ملک بھر میں ان کے حوالے سے ریفرینڈم کروا لیں، بیرسٹر سلمان صفدر ورسز تمام حکومتی جماعتوں کی لیڈرشپ ریفرینڈم کروا لیں، بیرسٹر سلمان صفدر آپ کو زیادہ مقبول نظر آئیں گے. کیا ان کی مقبولیت کی کیا وجہ؟ انہوں نے کون سا ایسا کارنامہ کر دیا؟ جناب انہوں نے وہی کیا کہ عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑا اور ان کی جو پارٹی ہے وہ کہتی ہے بہترین طریقے سے لڑا، اور یقیناً بہترین طریقے سے لڑا، لیکن وہ لیگل سینس میں بات نہیں کر رہا. میں عمران خان کی پاپولیرٹی کی بات کر رہا ہوں کہ آج سلمان صفدر جو ہے وہ جناب ٹک ٹاک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر سب سے پاپولر پرسنالٹی بنے ہوئے ہیں. لوگ بھول گئے تمام ہیروز کو، سب کچھ. کوئی نہیں پوچھ رہا کہ جناب کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے یا وہ کیا ہو رہا ہے، کوئی نہیں کسی کرکٹر کی کوئی میم شیئر کر رہا، کوئی اور چیز شیئر کر رہا. یہاں پہ سارے جو ہے ٹک ٹاک بھری پڑی ہے سلمان صفدر صاحب کی ویڈیوز سے. ان کو سلام، ان کے جناب خوبصورت ان کی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز اور ان کی جناب تصاویر، پوری ٹک ٹاک جو ہے وہ بھری ہوئی. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دانشور تو پھنسا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر، اصل جو پاکستان ہے، اصل اگر آپ نے عوام کی سوچ کی عکاسی کہیں پہ دیکھنی ہے تو وہ آپ کو ٹک ٹاک پہ نظر آتی ہے. تو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب اس وقت وہاں پہ ہر طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا جی، شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں مہربانو قریشی صاحبہ غالباً اپنے وکیل کے ذریعے انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر اور کتنے مقدمات ہیں، کیونکہ اس فیصلے کے بعد اب ان کو رہائی ملنی چاہیے. اس حوالے سے جو تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی ہیں ان کے مطابق 17 کیسز اسلام آباد میں ہیں اور 38 کیسز پنجاب میں ہیں. یہ جو مہربانو قریشی صاحبہ کی ریٹ پٹیشن تھی اس کی اوپر یہ تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کہا کہ اسلام آباد میں تو 17 تھانے نہیں ہوں گے، اتنی زیادہ یہ ایف آئی آرز کیسے درج ہو گئی. اسی طرح پنجاب میں 38 ایف آئی آرز کیسز کیسے کر دیے گئے، یہ باقاعدہ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا ہے. اور 9 مئی کو جو ہے اپنے شاہ محمود قریشی صاحب وہ تو کراچی میں تھے، یہ ان کے وکیل جو ان کی صاحبزادی کے وکیل ہیں بیرسٹر تیمور ملک صاحب جنہوں نے خود بھی الیکشن لڑا تھا اور ان کی پٹیشن بھی پینڈنگ ہے اس وقت ٹریبیونل میں. انہوں نے کہا کہ جناب 9 مئی کو تو شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں تھے اور ان کے اوپر 50 سے زیادہ کیسز بنا دیے گئے اسلام آباد اور پنجاب میں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں 9 مئی کے لوگوں کو ابھی تک سزائیں نہیں ہوئی، تو جب اس طرح کا سیاسی کھلواڑ کیا جائے گا اس سارے عمل کے ساتھ، سیاسی کیسز اس طرح بنائے جائیں گے، تو پھر کیسے وہ جو معاملہ آگے چل سکے گا اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں کیسے ان کو سزائیں ہو سکیں گی. اس سارے معاملے کو تو سیاست نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسی وجہ سے یہ جو معاملہ ہے وہ پینڈنگ ہے. اچھا، ایک اور جو معاملہ تھا، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز بھی سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران فیصل صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمارا سیکریٹریٹ سیل ہے اور اس وجہ سے کچھ کاغذات میں نہیں لا سکا. پی ٹی آئی کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ سیل ہے. بیرسٹر گور صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو بولنے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ وہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے، درخواست لے آئیں تو پھر اس کے اوپر بات کر لیں گے. کچھ معاملات میں تو ہر چیز پہ بات ہو جاتی ہے، کچھ معاملات میں کہا جاتا ہے کہ جی بس درخواست آئے گی تو بات ہوگی. یہ بھی ایک چیز ہے. پر اینی وے یقیناً اس میں بھی آئینی اور کوئی قانونی پوائنٹ ہوگا. ہر جج صاحب نے وہاں پہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق مختلف نقطے اٹھائے جن کا ہو سکتا ہے کیس سے تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن اگر کیس سے ریلیٹڈ کوئی ڈاکومنٹ کسی بلڈنگ میں پھنسا ہوا ہے، اس بلڈنگ کے سیل ہونے کا ذکر ہو تو وہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس کا تو کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پر اینی وے یقیناً ایسا ہی ہوگا، میں اس کو کوئی ڈسپیوٹ نہیں کر رہا ہوں. اچھا، اب وہ جو سیکریٹریٹ ہے اس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پروسیڈنگز وغیرہ ہوئیں ان کے مطابق جو وہاں سے چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ سی ڈی اے پرانے مالک کو نوٹس بھیجتا رہا، پرانے مالک کو،
اور جو سی ڈی اے نے نوٹس سروس کی بھی کوئی رسید کا بھی ریکارڈ پیش نہیں کیا، یہ بھی وہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے. تو اس حالت میں عدالت ڈی سیل نہ کرتی تو کیا کرتی؟ اب یہ لوگ بہت سارے دوست کہیں گے جی سہولت کاری ہو رہی ہے، سہولت کاری ہو رہی ہے، سہولت کاری ہو رہی ہے. سہولت کاری یہ نہیں ہو رہی. جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی چیزیں نہیں عدالتوں سے، تو پھر کیسز اسی طرح اڑیں گے جس طرح سائفر کا کیس اڑا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی سپورٹ کیوں ہے، یہ بھی ایک بڑا کوشچن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ کلٹ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذہن ان کے اچھے ذہن انہوں نے اپنی طرف مائل کر لیے، لوگوں کو بلا پھسلا لیا، باتوں سے جناب اپنی طرف راغب کر لیا. تو باقی بھی سارے بڑے مقرر ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. بہت سارے یہاں پہ لوگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں انفلوئنسر ہیں، لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کمیونیکیشنز میں پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، جو دنیا کو کمیونیکیشن پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں. وہ بھی لوگوں کو اپنی طرف راغب کر لیں، پولیٹیکل پارٹیز بنا لیں، پوری قوم کو اپنی طرف کر لیں. ایسا تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ قوم کے اندر شعور ہوتا ہے، عوام کے اندر شعور ہوتا ہے. اب ایشو کیا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ختم کیوں نہیں ہو رہی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بار بار یہ کہتے ہیں جی 6 مہینے بعد ختم ہو جائے گی، 7 مہینے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن ختم نہیں ہو رہی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے غلط ہو یا صحیح ہو، قوم کے ایک بڑے حصے نے امید لگا لی ہے. اب امید ایک ایسی چیز ہے جو کوئی بھی کسی کو نہیں دیتا. آپ کسی سے اس کی کوئی چیز بھی خرید سکتے ہیں، آپ اس کا کچھ بھی اس سے خرید سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے اس کی امید نہیں خرید سکتے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور پہلے بھی متعدد بار میں نے ٹی وی پہ بھی اس چیز کا ذکر کیا اور یہ عرض کیا ہے کہ آپ کسی بھی بندے سے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، اس کی امید نہیں خرید سکتے. جو بندہ بالکل بستر مرگ پہ ہو اور اس کو پتا ہو میں نے مر جانا ہے، وہ اپنی ساری چیزیں آپ کو دے دے گا، اپنی دولت سب کچھ دے دے گا، صرف اس امید کے تحت کہ شاید میں بچ جاؤں، میں زندہ رہ جاؤں. لیکن اس کی جو زندہ رہنے کی امید ہے نا، وہ آپ کو نہیں دے گا. جو بندہ بستر مرگ پہ بھی ہے وہ بھی اپنی زندہ رہنے کی امید آپ کو نہیں بیچتا. تو امید جس کے ساتھ وابستہ ہو جائے اس کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو سکتی. جب امید ٹوٹے گی تو پاپولیرٹی کم ہوگی. امید کیسے ٹوٹے گی؟ امید تب ٹوٹے گی جب وہ اقتدار میں آئے گا اور وہ ناکام ہوگا. جب تک وہ اقتدار میں آ کے ناکام نہیں ہوگا اس سے امید نہیں ٹوٹ سکتی، نہ ہی اس کی کوئی پاپولیرٹی لے سکتا ہے. یہ وہ بنیادی چیز ہے جو بہت سارے دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی. جب یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو میرے خیال میں وہ جو تجزیے، تبصرے اور وہ جو دانشوریاں ہیں ان میں جو ہے شاید تھوڑی سی بہتری آئے، اور وہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ 6 مہینے اور 8 مہینے یا سال یا 1.5 سال کی کہانی نہیں ہے کہ اس کے بعد حالات تبدیل ہو جائیں گے. یہ کہانی امید کی ہے. جب تک امید وابستہ ہے تب تک کوئی بھی بندہ کسی کی بھی امید اس سے نہیں لے سکتا. اور امید لوگوں نے کس سے لگائی ہوئی ہے وہ میں نے ایکسپلین کر دیا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.